یہ بتائیں خواجہ اسرا ہمارے معاشرے کا بڑا پسا ہوا طبقہ ہے، یہ بات ہر ایک بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی طبقہ پروٹیسٹ کرتے کرتے کسی بھی سرکاری ادارے پر حملہ کر لے اور بعد میں اس کی ضمانت ہو جائے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح خواجہ اسراؤں نے سرکاری ادارے پر حملہ کیا اور جو ہے اس کی عزت کو پامال کیا، پوری دنیا میں کہہ لیں کہ پاکستان جو پنجاب پولیس ہے اس کو ایک بدنام قرار دے دیا گیا۔ مجھے دکھ سے یہ بات کہنی ہوگی کہ ساداں دی پگ چوراں لا لئی تے سارے پاسے پی گیا شور تے اپنی اپنی پی گئی سب نوں چور بھی آکھن چور چور۔ یہ صورتحال ہے اس میں برملا یہ کہتا ہوں کہ تمام پبلک کو، سوسائٹی کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہوا۔ تھانے میں ان کا ڈنر کیا گیا تھا ٹرانسجنڈرز کا، تھانے میں ان کو چائے پلائی گئی تھی، تھانے میں ان کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کیا گیا تھا۔ وہ آدھی رات تھانے میں کیا لینے گئے تھے؟ کون لے کے گیا تھا ان کو؟ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا اپنے گھر سے کھانا لینے جانا گناہ ہے؟ پاکستان میں منع ہے یہ بات، کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کس کو حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب آدمی 1:30 بجے 2 بجے بھی جائے، 1 بجے جائے، 12 بجے جائے، کون روک سکتا ہے اسے؟ لیکن کچھ کالی بھیڑوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک یونیفارم پہنی ہے، ان کالی بھیڑوں نے تمام تالاب کو پولوٹ کر دیا۔ اداروں کی بات کرتے ہیں، ادارے تو ہمارے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اس مٹی سے ہمیں محبت ہے، ہم اس مٹی کو پیار کرتے ہیں، اس مٹی کو چومتے ہیں، اور جو ادارے ہیں ان کو بھی چومتے ہیں، لیکن یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایک بدماش ادارہ ہے جس کا نام پنجاب پولیس ہے۔ انہوں نے آج کل بالکل بدماشی شروع کی ہوئی ہے۔ وہ جب دل کرتا ہے کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کوئی FIR نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اس واقعہ میں بھی بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ٹرانسجنڈرز ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، وہ ہمارا پارٹ ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، انہیں پہلے بھی اٹھایا، اریسٹ کیا، ان پہ تشدد کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ان سے کمپرومائز کیا، کمپرومائز کرنے کے بعد پھر ان سب پہ FIRs دیں اور پھر انہیں اٹھا لیا اور پھر تشدد کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، پوری دنیا میں ایک مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کھاریاں میں ایک واقعہ پیش آیا، خواجہ اسراؤں نے تھانہ صدر کھاریاں پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کس طرح پیش آیا، یہ ساری ڈیٹیل جانیں گے آج صدر بار ایسوسی ایشن چودھری ساجد محمود ایڈوکیٹ صاحب سے، اور انہوں نے اسی کیس کی پیروی کرتے ہوئے جتنے بھی خواجہ اسرا پولیس کی حراست میں تھے، اریسٹ ہوئے تھے، سب کی ضمانتیں اور سب کے پرچے جو ہے ختم کروا کے ان کی ضمانتیں منظور کروائی ہیں۔ انہوں نے کیوں یہ انیشیٹو لیا، کس طرح وہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جانتے ہیں صدر بار ایسوسی ایشن چودھری ساجد محمود ایڈوکیٹ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، یہ جو مسئلہ پیش آیا، پوری دنیا میں کھاریاں کا نام اور ایک محکمہ پولیس کا ایک نام بدنام ہوا، اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ نے ان کی ضمانتیں منظور کروائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کی ٹیم کو کھاریاں بار میں آمد پر ویلکم کرتا ہوں، چونکہ آپ ایک نوبل کاز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی جس پہ یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ خواجہ اسراؤں نے تھانہ صدر کھاریاں پر حملہ کر دیا، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح نہیں ہے، اسے غلط رنگ دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رات موری شریف کے قریب خواجہ اسرا وہاں رہائش پذیر ہیں، وہاں سے وہ تقریباً 11-12 بجے کے قریب وہ وہاں سے کھانا لے کے کھاریاں سے کوئی کھانا لیا، وہ واپس جا رہے تھے۔ وہاں پولیس کے چند ملازمین نے انہیں موری چوک پر روک لیا۔ انہیں روک کر ان کے ساتھ ان کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوسہ آ گیا، انہیں تنگ کرنے لگ گئے، انہوں نے مذمت کی، انہیں برا بھلا کہا۔ پولیس افیشلز کو ان کا یہ رویہ ناپسند آیا،
انہوں نے پولیس افیشلز نے متعلقہ تھانے میں فون کر کے مزید پولیس ملازمین اور پولیس کی گاڑی منگوا لی، ان کو وہاں سے اٹھایا اور تھانہ میں لے آئے۔ وہاں ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ بعد ازاں ان سے اپنا روایتی اربا استعمال کرتے ہوئے وہاں ان سے کچھ پیسے وصول کیے اور انہیں وہاں سے چلتا کیا۔ اصل میں انہوں نے حملہ نہیں کیا، کچھ ان کے ساتھی ابھی اندر تھے جن پر تشدد ہو رہا تھا، انہوں نے باہر سے انہوں نے گیٹ بند کیا پولیس والوں نے، اور انہوں نے باہر سے کوئی پتھر بھی پھینکے۔ الٹیمیٹلی پبلک کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس والوں کو تھانہ کا گیٹ کھولنا پڑ گیا۔ پھر پولیس نے وہ خواجہ سراؤں کو اندر لے آئے، ان کے ساتھ ایک کمپرومائز والا ڈرامہ رچایا، ایک ویڈیو وائرل کی ایس ایچ او تھانہ کھاریاں نے کہ ہمارا ان کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے، بلکہ زبردستی جو ویڈیو میں نہیں ہے ان سے پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے گئے۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو شام کے ٹائم یہاں ڈی پی او گجرات اور آر پی او گجرانوالا تھانہ میں آ جاتے ہیں۔ سارے واقعہ کی تصدیق جس وقت انہوں نے کی تو چونکہ اندر صرف پولیس افیشلز ہی تھے، پولیس والوں نے اصل حقائق کے برعکس انہیں یہ بتلایا کہ خواجہ سراؤں نے تھانہ پر حملہ کر دیا تھا، ہمارے ملازمین کو یہاں سے زبردستی اٹھا کے اور کوئی تھانے کی چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ ان لوگوں کو دوبارہ بلوایا، پھر ان کے ساتھ دوبارہ تشدد کیا، پھر انہیں جتنے لوگ آئے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا، مقدمہ درج کر کے انہیں تھانہ کینٹ میں لے گئے، وہاں ان کے ساتھ دوبارہ تشدد کیا گیا، اور جس وقت انہیں گھروں سے لے کے آئے ہیں ان کے گھروں سے انہوں نے موبائل، نقدی اور جو چیزیں موویبل تھیں وہ اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ان چیزوں کا جس وقت صبح پبلک ایٹ لارج دیکھ رہی تھی، صحافی حضرات دیکھ رہے تھے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سارے الیکٹرانک میڈیا، جس وقت ان کے علم میں یہ بات آئی، چونکہ ہمارے کچہری کے بالکل ساتھ ہی تھانہ ہے، ہمارے علم میں آئی، ہمارے سینئرز نے اور ہم نے محسوس کیا کہ یہ مظلوم لوگ ہیں، یہ اسپیشل لوگ ہیں، ان کے ساتھ کبھی نہتے لوگوں نے بھی تھانوں پر حملہ کیا ہے۔ پولیس نے آر پی او اور ڈی پی او کی اما پر ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے، اور جو اصل حقائق ہیں جنہوں نے خواجہ سرا کے ساتھ پولیس ملازمین نے ان کے ساتھ فحش حرکات کی، ان کے ساتھ بدفعلی کی اٹیمپٹ کی یا بدفعلی کی، ان کو بچانے کے لیے اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے انہیں سخت تشدد کا نشانہ بنا کر ان کے خلاف ہی مقدمہ درج کر دیا تاکہ ان کی آواز کو دبایا جا سکے، وہ منظر عام پر ان کے ویوز جو ہے وہ منظر عام پر نہ آئیں۔ چودھری ساجد محمود ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن کھاریاں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہم بات کریں گے چودھری محبوب علی ڈھولا صاحب جو کہ سابق صدر ہیں بار ایسوسی ایشن کھاریاں کے، موجودہ لیگل ٹیم کے کوآرڈینیٹر ہیں جنہوں نے اس ساری ٹیم کو لیڈ بھی کیا اور معاون رکھے، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیں، خواجہ اسرا ہمارے معاشرے کا بڑا پسا ہوا طبقہ ہے، یہ بات ہر ایک بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی طبقہ پروٹیسٹ کرتے کرتے کسی بھی سرکاری ادارے پر حملہ کر لے اور بعد میں اس کی ضمانت ہو جائے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح خواجہ اسراؤں نے سرکاری ادارے پر حملہ کیا اور جو ہے اس کی عزت کو پامال کیا، پوری دنیا میں کہہ لیں کہ پاکستان جو پنجاب پولیس ہے اس کو ایک بدنام قرار دے دیا گیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بار میں تشریف لائے۔ جہاں تک بات ہے خواجہ سراؤں کی، تو وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کے مخلوق ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، مظلوم طبقہ ہے، یہ
قابل رحم لوگ ہیں، ہمدردی کے مستحق لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ مدد کرے، ان کو احترام دے۔ جہاں تک بات ہے پولیس کی، تو پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ میں ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، ہم پولیس کی بطور ادارہ قدر کرتے ہیں، اور پولیس بطور ادارہ اگر کوئی بھی جو قانونی اقدام کرتی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم ان کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حملے کی، تو اسی تھانے پہ کچھ سال پہلے حملہ ہوا تھا، تو بار سیکشن کھاریاں اس وقت میں اس میں موجود تھا، یہ کچھ لوگوں نے تھانے پہ حملہ کیا، آگ لگائی، اور اس حملے کو روکنے کے لیے ہم پولیس کے ساتھ ایس پی معاذ صاحب تھے کوئی، انہوں نے ہمیں فون کیا، ہم ان کے آگے کھڑے ہوئے اور میں زخمی اس میں ہوا۔ ہمارے وکلا دوست زخمی ہوئے، ہمارے صدر سیکٹری، میرا صدر میں عرفان حبیب صاحب تھے اس وقت، ہم پہ شیلنگ میں ہم ادھر کھڑے رہے، ہم نے اپنے اس ادارے کو بچانے کے لیے اپنی جتنی کوشش کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ادارہ ہمارے ملک کا ہے، یہ ہمارا ہے، ہم ان کو روکنے کے لیے کہ انتشار نہ کرے کوئی بھی، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، یہ ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اس بار نے، اور ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے خواجہ سراؤں کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا ایسا لوگ ہیں جو کسی تھانے پہ حملہ کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ہتھیار ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسے ویپن ہیں کہ جس سے یہ تھانے پہ حملہ کریں گے یا تھانے کو تباہ کر دیں گے؟ وہ تو مظلوم لوگ ہیں، وہ احتجاج کر رہے تھے، یہی احتجاج بات کر رہے ہے، تھے۔ بالکل آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، یہی بات ہے کہ ایک مظلوم طبقہ ہے، اس کو تو گلی میں جاتے ہوئے وہ کسی کو ڈانٹ نہیں سکتا، مطلب اپنا رستہ لینے کے لیے کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی سائڈ پہ ہو جو مجھے گزرنا ہے، کہ آگے سے وہ بندہ غصہ کرے گا، اور یہ طبقہ پولیس والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا، یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بات کہہ رہا ہوں، یہ کتنی اچنبے کی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ خواجہ سرا کیوں اس طرح اتنے فلیئر اپ ہو گئے، کوئی تو وجہ تھی نا پیچھے، وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کیا گیا، زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد ان کو ہراساں کیا گیا، سیکشولی ہراس کیا گیا۔ کوئی بھی بندہ معاشرے میں ہے وہ کس حد تک برداشت کرتا ہے؟ اگر آپ ایسے ظلم کرتے ہیں تو کیا ظلم جس کے ساتھ ہو، کیا اس کو آئین حق نہیں تھا کہ وہ احتجاج کرے؟ اگر کوئی احتجاج کرے، اگر وہ احتجاج کو کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ ایز پر لا پولیس والوں کے لیے بھی وہی لا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی وہی لا ہے، تو وہ جو احتجاج کسی نے کیا وہ احتجاج کے مطابق ان پہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور جنہوں نے جو ظلم کیا، انسانیت کی تذلیل کی، وہ ان کے ساتھ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے ایز پر لا ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہلیان کھاریاں کے لیے، اس ضلع کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے یہ چیز بدنامی کا باعث بنی، اور اسی بدنامی کو ختم کرنے کے لیے کھاریاں بار نے ایک انیشیٹو لیا، اور ہم انشاءاللہ بفضل خدا دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں کی پولیس ساری ایسی نہیں ہے، کچھ عناصر ایسے ہیں، یہاں کے ادارے ایسے نہیں ہیں، ادارے اچھے ادارے ہیں، یہاں پہ ہم تمام اداروں کا احترام ان کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان اداروں کو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ عوام کی عزت، جان مال کی حفاظت کریں، اور ان کو قانون کے مطابق جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی پامالی نہ کریں۔ راجہ محمد ایوب خان قاسم صاحب جو سابق صدر بار ایسوسی ایشن کاری ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اس پوری ٹیم کو لیڈ کیا، معاون کیا، جو خواجہ سراؤں پر ظلم و ستم ہوا، ان کے اوپر کیسز بنے، پھر ان کو جیل بھیج دیا گیا، اس سارے کیس کو انہوں نے دیکھا، لیڈ کیا، پیروی کی، اور پھر ضمانتیں بھی منظور کروائیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور نیکسٹ کیا ان کا جو سٹیپ ہوگا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ مجھے دکھ سے یہ بات کہنی ہوگی کہ ساداں دی پگ چوراں لا لئی تے سارے پاسے پی گیا شور، تے اپنی اپنی پی گئی سب نو چور بھی آکھن چور چور۔ یہ صورتحال ہے اس میں میں برملا یہ کہتا ہوں کہ تمام پبلک کو، سوسائٹی کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہوا۔ تھانے میں ان کا ڈنر کیا گیا تھا ٹرانسجنڈرز کا، تھانے میں ان کو چائے پلائی گئی تھی، تھانے میں ان کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کیا گیا تھا۔ وہ آدھی رات تھانے میں کیا لینے گئے تھے؟ کون لے کے گیا تھا ان کو؟ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا اپنے گھر سے کھانا لینے جانا گناہ ہے؟ پاکستان میں منع ہے یہ بات، کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کس کو حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب آدمی 1:30 بجے 2 بجے بھی جائے، 1 بجے جائے، 12 بجے جائے، کون روک سکتا ہے اسے؟ لیکن کچھ کالی بھیڑوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک یونیفارم پہنی ہے، ان کالی بھیڑوں نے تمام تالاب کو پولوٹ کر دیا۔ اداروں کی بات کرتے ہیں، ادارے تو ہمارے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اس مٹی سے ہمیں محبت ہے، ہم اس مٹی کو پیار کرتے ہیں، اس مٹی کو چومتے ہیں۔
اور جو ادارے ہیں ان کو بھی چومتے ہیں، لیکن یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، چونکہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ ساری عمر محنت کرتی ہے، بطور ورکر کام کرتی ہے، اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اپنا چھتا چھوڑ دیتی ہے اور جا کے گلشن میں کسی پھول پہ بیٹھ جاتی ہے، موت کا انتظار کرتی ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ یہی کہ میں نے ساری عمر کام کیا، اپنی دھرتی سے پیار کیا، اپنی مٹی سے پیار کیا، اپنے کام سے پیار کیا، لیکن مرتے وقت میں اپنے چھتے پہ اپنی لاش نہیں لٹکانا چاہتی، بوجھ نہیں بننا چاہتی، تاکہ میری وجہ سے باقی مکھیوں کو نقصان نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایک بدماش ادارہ ہے جس کا نام پنجاب پولیس ہے، انہوں نے آج کل بالکل بدماشی شروع کی ہوئی ہے۔ وہ جب دل کرتا ہے کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اس واقعہ میں بھی بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ٹرانسجینڈرز ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، وہ ہمارا پارٹ ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، انہیں پہلے بھی اٹھایا، اریسٹ کیا، ان پہ تشدد کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ان سے کمپرومائز کیا، کمپرومائز کرنے کے بعد پھر ان سب پہ ایف آئی آرز دیں اور پھر انہیں اٹھا لیا اور پھر تشدد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا احسن اقدام ہے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب چودھری ساجد صاحب، ہمارے بڑے بھائی جو اس لیگل ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں، یا راجہ ایوب صاحب، چودھری محبوب صاحب، انہوں نے یہ سٹینڈ لیا، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی بیلز کروائیں، اور اس کے بعد آگے بھی انہیں فری لیگل ایڈ دینے کا بھی جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا اور احسن اقدام ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ان کو سپورٹ کریں گے، اور جن یہ پولیس آفیشلز نے یہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی عدالتوں کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے براق نیوز۔ کھاریاں بار ایسوسی ایشن کے تمام وکلاء نے مل کر اس سارے کیس کی پیروی کی اور فری آف کاسٹ پیروی کی، جس میں جتنے بھی خواجہ اسرا پولیس کی حراست میں تھے ان کی ضمانت بھی قبول ہوگی، ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ پوری دنیا میں کھاریاں کو بدنام کیا گیا، پوری دنیا میں پنجاب پولیس کو بدنام کیا گیا۔ یہ کیوں واقعہ پیش آیا؟ حرف بہ حرف تمام وکلاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے براق نیوز۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔